ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خواتین بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ حضرات سے خطاب کا موقع مل رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اب سے 50-60 سال پہلے برطانیہ کا کیا حال تھا. یہاں کوئی نماز پڑھنا آسان کام نہیں تھا. وضو کرنا چاہیے تو مشکل کام. کوئی برقعے والی کوئی عورت آ جائے تو تماشا بن جائے. لیکن محنت کرنے والوں نے، قربانیاں دینے والوں نے یہاں دین پہنچایا اور پھر اس کو پھیلایا. آپ اندازہ تو کیجیے پچھلے 50-60-70 سال سے زیادہ تو عرصہ تو نہیں، یہ مدت ہے. مجھے یاد ہے ہو گئے تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے، اور ممکن ہے کچھ اور بھی پہلے کی بات. ایک تبلیغ جماعت کے کچھ حضرات ہمارے یہاں دارالعلوم میں آئے اور انہوں نے یہاں کی ایک رودات سنائی کہ یہاں جو ایک تبلیغی جماعت کا ایک قافلہ آیا، چند ساتھیوں پر مشتمل. سخت سردی اور برفباری کا زمانہ تھا اور پیدل وہ سفر کر رہے تھے. شہروں میں جاتے، بستیوں میں جاتے، اور رات کو قیام کرنے کے لیے کوئی جگہ مسجد وغیرہ تو تھی نہیں، تو عیسائیوں ہی کی عبادت گاہوں میں اور ان کے چرچ میں جگہ مل جاتی تھی رات گزار جاتی. تو انہوں نے بتلایا کہ ایک بستی میں ہم پہنچے، چھوٹا سا قصبہ سا تھا. وہاں کے چرچ والوں سے ہم نے درخواست کی کہ شام ہو گئی اور برفباری ہو رہی. ہم نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں رات کو ٹھہرنے کا موقع دے دیں. انہوں نے اجازت دی. آپ اندازہ کیجیے، پردیس اور برفباری، رات کا سناٹا، کوئی جائے پناہ نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے ٹیلی فون بوتھوں کے اندر رات گزاری. 2-3 آدمی اس میں سے بڑھ کے کھڑے ہو گئے ٹیلی فون بوتھ میں، 2 آدمی اس کو کھڑے ہوئے. اس طرح رات وہ محنت تو وہاں ہوئی تھی، وہ قربانی وہاں دی گئی تھی. آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں.
وہ محنت ایک گاؤں میں کی گئی تھی، آج اس کے ثمرات پورے برطانیہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو قربانیاں کسی ایک جگہ دی جاتی ہیں، کسی ایک زمانے میں دی جاتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اسی زمانے میں اس کے ثمرات ظاہر ہو جائیں، اسی جگہ ظاہر ہو جائیں۔ بعض اوقات زمانہ بھی بدل جاتا ہے، جگہ بھی بدل جاتی ہے، مگر وہ قربانیاں بیکار نہیں جاتی۔ الحمدللہ مسلمانوں نے، اللہ والوں نے اپنی قربانیاں دے دے کر یہاں دین پھیلایا ہے۔ اب یہ دین آپ کے پاس بہت بڑی امانت ہے، بہت بھاری امانت ہے، عظیم الشان امانت ہے، قابل فخر امانت ہے۔ اس کی حفاظت آسان کام نہیں ہے۔ دین لانے والوں نے قربانیاں دی تھی، پھیلانے والوں نے پھیلانے میں قربانیاں دی۔ اب یہ جو موجودہ نسل ہے، اس کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب اس دین کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ پھیلا پورے ملک میں دین، لیکن حفاظت خطرے میں ہے، یاد رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے، آپ دیکھیں اس مجمع میں، ابھی آج ایک اور مسجد میں ہم تھے ظہر کی نماز میں، وہاں بھی میں یہ کہہ رہا تھا، یہاں بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ معمر حضرات بہت ہیں، نوجوان لوگ بھی الحمدللہ بہت ہیں، لیکن کم عمر لڑکے جن کی عمر 12 13 14 15 سال ہو، 20 سال ہو، وہ تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اور اس مسجد میں جہاں آج میں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی وہاں تو ایک بھی اس عمر کا نہیں تھا، سب بڑی عمر کے تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو بچے باہر رہ گئے ہیں مسجدوں سے باہر، وہ نوجوان 14 15 سال سے لے کر 15 20 سال 25 سال تک کی عمر کے نوجوان، وہ جو مسجد سے باہر رہ گئے ہیں مسجد سے، ان کے دین یا ایمان کی حفاظت کا کیا ذریعہ سوچا، کیا ہوگا؟ کیا سب کو دینی مدرسوں میں داخل کر سکیں گے آپ عالم بنانے کے لیے؟ 14 سال 15 سال 20 سال پڑھیں وہ اور عالم بنے؟ نہ یہ بات ممکن ہے، نہ عقلاً صحیح ہے، نہ شرعاً اس کی ضرورت ہے۔ پھر کیا صورت ہے کہ جب اچھا وہ لڑکا نہیں پڑھیں گے، وہاں دین نہیں پڑھیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ سیکولر اسکولوں میں جائیں تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اس نسل کے ساتھ، لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں میں جا رہے ہیں، تو آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ وہاں اسکولوں میں ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کا دین اور ایمان کا کیا حال ہوتا ہے۔ شراب تک کی عادت پڑ جاتی ہے، نشہ لینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہماری آئے دن کی خبریں امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی میں سنتا رہا ہوں، جا کر یہاں پر بھی کہ کوئی لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی عیسائی کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی یہودی کے ساتھ، کوئی سکھ کے ساتھ۔ تو ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، اردو بہت سارے حضرات سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہے، لیکن تصور کیجئے اب سے 15 سال کے بعد کا وہ نسل پروان چڑھے گی اور مسجدوں میں کون ہوگا نمازیوں میں؟ اتنی تعداد ہو جائے گی مسجدوں میں ان لڑکوں کی، بڑے تو اٹھ جائیں گے، ان میں دین نہیں پہنچا، مسجدیں کون آباد کرے گا؟ اور اگر مسجدوں میں آ بھی گئے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آنے والے علماء کی بات کو کون سنے گا اور کون سمجھے گا؟ نہ وہ اردو جانتے ہوں گے، نہ پنجابی جانتے ہوں گے، نہ گجراتی جانتے ہوں گے، نہ بنگلہ زبان جانتے ہوں گے، وہ تو انگریزی زبان جانتے ہوں گے، تو ان کے دین کی ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے اس وقت برطانیہ کے مسلمانوں کے اوپر۔ اس لیے لوگوں نے قربانیاں دے کر یہاں دین پہنچایا، پھر بعد کے لوگوں نے قربانیاں دے کر دین پھیلایا،
اب قربانیاں دے کر اس دین کی حفاظت کرنا آپ حضرات کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے چند باتیں توجہ طلب